اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ 8 ہجری کو فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد پیغمبر اسلام نے اطراف کے علاقوں میں کچھ وفود روانہ کیے۔ پیغمبر اسلام نے کچھ افراد کو تبلیغ کی ہدایات کے ساتھ اطراف میں روانہ کیا تاکہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اسی دوران پیغمبر اسلام نے حضرت خالد بن ولید کو کچھ افراد کے ہمراہ قبیلہ بنی خزیمہ کی جانب روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید ایک جنگجو اور بہادر انسان تھے۔ کئی سال پہلے تجارتی سفر کے دوران حضرت خالد بن ولید کے چچا کو اسی قبیلے کے افراد نے بھی قتل کیا ہوا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت خالد بن ولید کے تبلیغ کرنے کی وجہ سے لوگ ان سے خوف محسوس کر رہے تھے، بالخصوص اس قبیلے کے افراد۔ جب پیغمبر اسلام کو اس بات کا علم ہوا اور خالد بن ولید جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت پیغمبر اسلام نے ان سے پوری تفصیل پوچھی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو کچھ ہدایات کے ساتھ اس قبیلے کی جانب روانہ کیا۔ حضرت علی قبیلہ بنی خزیمہ کی جانب جب تبلیغ کے لیے گئے، ان کے جتنے بھی خدشات تھے ان کو دور کیا اور ان کو اسلام کی طرف لے آئے۔ قبیلہ بنی خزیمہ کے افراد نے مکمل طور پہ اسلام قبول کر لیا۔ تبلیغ کے بعد جب حضرت علی واپس مدینے پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ نے جو بھی طرز عمل اختیار کیا ہے اور جو بھی واقعات ہوئے ہیں تفصیل سے بیان کر۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ جب میں وہاں پر پہنچا، وہاں کے لوگوں کے سب سے پہلے میں نے مسائل سنے، جن لوگوں کے ساتھ ناحق زیادتی ہوئی اور جن کے افراد قتل ہوئے تھے، ان مقتولین کے ورثاء کے لیے سب سے پہلے دیت کے طور پہ میں نے ایک معاوضہ اور مال متعین کر دیا۔ اس کے بعد جن افراد کا مال کا نقصان ہو چکا تھا ان کے لیے میں نے وہ مال متعین کر دیا۔ جو مال بچ گیا میں نے لوگوں کے خوف و ہراس کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب اس قبیلے کے افراد کے خدشات دور ہو گئے، ان کا خوف و ہراس اسلام کے حوالے سے ختم ہو گیا، اس کے بعد میں نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اب وہ اسلام سے راضی اور خوش ہیں۔ حضرت علی کی یہ گفتگو سن کر پیغمبر اسلام خوش ہوئے اور کہا کہ تم نے لوگوں کو مجھ سے راضی کیا، اللہ تم سے خوش ہوا۔ میرے ساتھ تمہاری نسبت بالکل ویسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ایک واقعے کے مطابق پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو بطور گورنر یمن کی جانب روانہ کیا۔ جب حضرت علی بطور گورنر یمن میں موجود تھے، اس دوران دو نو مسلم افراد حضرت علی کے پاس آئے۔ ان دونوں افراد نے حضرت علی سے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ کچھ عرصہ پہلے آدھی شراکت پر پیسے جمع کر کے ایک کنیز خریدی اور 2 خون حیض کے فاصلے کے دوران دونوں نے نزدیکی کر لی اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب ان دونوں کے درمیان میں یہ لڑائی تھی کہ یہ بچہ اس کا ہے یا یہ بچہ دوسرے کا ہے۔ حضرت علی نے یہ واقعہ سننے کے بعد کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عمل تم نے جان بوجھ کر کیا ہے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ ان افراد کی تصحیح کرنے کے بعد حضرت علی نے ان دونوں افراد کے نام کا قرعہ ڈالا اور جس شخص کے نام کا قرعہ آیا بچہ اس کے حوالے کر دیا اور اس کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے شریک کو ایک نصف غلام کی قیمت ادا کرے، اور سختی سے اس بات کی ہدایت کی کہ کوئی بھی شخص جان بوجھ کر اس طرح کا حرام عمل نہ کرے۔ جب پیغمبر اسلام کو حضرت علی کے اس فیصلے کی خبر ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اطمینان کا اظہار کیا اور فرمایا، حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم خاندان نبوت میں ایسے افراد کو قرار دیا ہے جو داؤد کی سنت اور روش پر فیصلے کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ 2 افراد پیغمبر اسلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس شخص کی گائے نے میرے گدھے کو مار کر ہلاک کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ واقعہ سننے کے بعد ان دونوں افراد کو حضرت ابوبکر کی طرف فیصلے کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ دونوں افراد حضرت ابوبکر کے پاس آئے تو حضرت ابوبکر نے ان کا مسئلہ سنا اور یہ فیصلہ دیا کہ کیونکہ جانور نے جانور کو مارا ہے اس لیے جانور کے مالک کے اوپر کوئی بھی سزا نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد دونوں افراد پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ان دونوں افراد کو حضرت عمر کی جانب روانہ کیا۔ حضرت عمر نے دونوں کی تفصیل سنی اور کہا کہ حضرت ابوبکر نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیا۔ تو جب انہوں نے حضرت ابوبکر کے فیصلے کی تفصیل بیان کی تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بھی وہی فیصلہ ہے جو حضرت ابوبکر کا ہے۔ حضرت عمر کے فیصلے کے بعد یہ دونوں افراد دوبارہ پیغمبر اسلام کے پاس گئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ان دونوں افراد کو حضرت علی کی جانب روانہ کیا۔ حضرت علی نے ان دونوں کا ماجرا سنا اور یہ فیصلہ دیا کہ اگر گائے
گائے نے گدھے کے استبل میں جا کر گدھے کو مار کر ہلاک کیا ہے تو گائے کے مالک کو گدھے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جب یہ واقعہ پیغمبر اسلام کے سامنے بیان کیا گیا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی ابن ابی طالب نے حکم خدا کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کیا ہے۔